السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور رکوع نمبر 7 کے بعد، رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 155 کے بعد 155 یا شاید نہیں، ہاں جی، پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 7 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ، کالذین، مانند ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ تم جو ہے کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان کے عقیدے، یقین، ایمان کی طرح تمہارا عقیدہ یقین نہیں ہونا چاہیے، ان کے اعمال کی طرح، ظلموں کی طرح، منافقت کی طرح، اسلام دشمنی کی طرح تمہارے اندر یہ کافروں کی خصلتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہے اس امت کی، تمہارے اندر وہ صفات ہونی چاہیے۔ وقالوا، اور ان کافروں نے کہا، لاخوانہم، واسطے اپنے بھائیوں کے، اذا ضربوا، جب وہ چلے، فی الارض، بھی زمین کے، یعنی چلے جہاد کے لیے۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جب ایمان والے جو ہے جہاد کی طرف جاتے تو منافق ان کو ڈراتے، روکتے ان کو کہ نہ جانا، مر جاؤ گے، زخمی ہو جاؤ گے، تو اس طرح کی باتوں سے وہ ڈراتے تھے۔ او کانوا غزاً، یا ہوتے وہ غازی، جنگ لڑنے والے، لو کانوا، اگر وہ ہوتے، عندنا، پاس ہمارے، ما ماتوا، نہ مرتے وہ۔ جب جہاد میں جو ہے لوگ شہید ہو جاتے جو ہے اور لوگ زخمی ہو جاتے تو یہ منافق ہے، لوگوں کو کہتے کہ اگر وہ نہ جاتے، ہمارے پاس رہتے، ہمارے ساتھ رہتے، جس طرح ہم نے انکار کیا تھا کہ ہم جہاد میں نہیں جائیں گے، تو ان پر موت نہ آتی۔ وہ جہاد میں گئے ہیں تو اس لیے مرے ہیں۔ آواز کم آ رہی ہے۔ وما ماتوا، اور نہ وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے۔ یہ منافقین جو ہے کہتے تھے تاکہ مسلمان جو ہے وہ بدل ہو جائیں، ان کے کہنے پر جو ہے وہ جہاد سے جو ہے روگردانی کر لیں، منہ پھیر لیں۔ یہ منافقین کا کردار تھا۔ فرمایا لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ تعالیٰ، حسرتاً، افسوس، فی قلوبہم، بیچ ان کے دلوں کے۔ منافقین جو ہے جب ان کے عزیز و اقارب جو ہوتے کوئی ایمان والے جو ایمان لا چکے تھے تو وہ کہتے کاش وہ نہ جاتے میدان میں، تو نہ جو ہے وہ قتل کیے جاتے، نہ وہ مرتے۔ یہ ان کے دل میں حسرت تھی، افسوس تھا اپنے عزیز و اقارب کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یحیی، زندہ رکھتا ہے، ویمیت، اور وہ مارتا ہے۔ کسی کے لیے زندگی برقرار رکھنا، کسی کو موت طاری کر دینا کسی پہ، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ ولئن، البتہ، اگر قتل کر دیے جاؤ تم، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، او متم، یا مار دیے جاؤ تم اگر اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ کافروں کے ہاتھوں، یا تمہیں موت آ جائے اللہ کی طرف سے سفر کے دوران، لمغفرۃ، البتہ بخشش ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت، خیر، بہتر ہے، مما، اس سے، جو یجمعون، وہ جمع کرتے ہیں۔ فرمایا دنیا کے مال جمع کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے اللہ کے راستے میں جو ہے جہاد کرنا، اور جہاد کرتے ہوئے جو ہے قتل ہو جانا یا فوت ہو جانا، قتل کر دیے جانا یا مار دیے جانا اللہ کی طرف سے، تو وہ جو رحمت انہیں حاصل ہوگی اور رحمت اور مغفرت حاصل ہوگی، بخشش حاصل ہوگی،
اللہ کے راستے میں قتل ہونے کی وجہ سے، مرنے کی وجہ سے، وہ دنیا کے مال جو جن کو جمع کرتے ہیں ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وَلَئِنْ، اور البتہ اگر مت تم مار دیے جاؤ، تم میم پہ پیش ہو تو فعل مجہول ہوتا ہے، مار دیے جاؤ۔ اگر میم کے نیچے زیر آ جاؤ مت تم تو یہ فعل معروف ہے، مر جاؤ تم۔ وَلَئِنْ، البتہ اگر مت تم مار دیے جاؤ تم، او قتل تم یا قتل کر دیے جاؤ تم، لَإِلَى اللَّهِ، البتہ طرف اللہ تعالیٰ کی، تحشرون، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تمہیں اللہ کے راستے میں مار دیا جائے یا قتل کر دیا جائے دشمنوں کی طرف سے، تو قیامت کے دن جو ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے، اس نیکی کا معاوضہ لینے کے لیے تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان نیکیوں کا اجر و ثواب دے گا۔ فبما، بسبب رحمت کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لنتا، نرم ہیں آپ، نرم ہوئے آپ، لہم، واسم کے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل ہیں، شفقت کرنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہر شخص کو اپنے بارے میں سوچ لے کہ مجھے انسانیت کے ساتھ جو ہے میرا لگاؤ ہے، محبت ہے، ان پہ شفقت اور رحمت کے جذبات ہیں میرے دل میں، یا میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے پتھر دل ہو گیا ہوں، سخت دل ہو گیا ہوں۔ یہ ہمیں اپنے آپ کو جو ہے ٹٹولنا چاہیے کہ ہم بھی کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فبما رحمت، بس بسبب رحمت کے ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لن، تاکہ آپ نرم ہو گئے، لہم، واسم کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے لیے آپ کے دل میں نرمی ہے، اور یہ نرمی جو ہے یہ اللہ کی رحمت کا ثبوت ہے۔ یہ نقطہ جو ہے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ دلوں کی نرمی جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے، اور دلوں کی سختی، بے رحمی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کی نشانی ہے، اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ ولو، اور اگر کنتا، ہوتے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فظًّ، زبان کے سخت، فظًّ، زبان کے سخت، غلیظ القلب، سخت دل کے سخت، لن فضو، البتہ وہ بھاگ جاتے، من حولک، آپ کے ارد گرد سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ زبان کے بھی نرم ہیں، دل کے بھی نرم ہیں۔ صحابہ کرام کے لیے، انسانوں کے لیے، اگر آپ زبان کے فظًّ، ولو کنتا، اگر ہوتے آپ فظًّ، زبان کے سخت، غلیظ القلب، سخت دل کے، لن فضو، البتہ وہ بھاگ جاتے، من حولک، آپ کے ارد گرد سے۔ اگر آپ کی زبان میں، آپ کے دل میں سختی ہوتی تو یہ سارے کے سارے آپ سے دور بھاگ جاتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے زبان کے بھی نرم ہیں اور دل کے بھی نرم ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ پر۔ اس لیے صحابہ کرام جو ہے آپ سے جڑے ہوئے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور جو قربانی دینی پڑے وہ دیتے ہیں۔ فاعفو، پس آپ معاف کر دیں، عنہم، ان کو، ان سے کوئی غلطی ہو جائے، انسان ہے تو معاف کر دیا کریں۔ واستغفر، اور بخشش مانگیے، لہم، واسطے ان صحابہ کرام کے ایمان والوں گے، ان کو سے کوئی غلطی ہو جائے چھوٹی موٹی، معاف کر دو، اور ان کے لیے جو ہے اللہ سے بخشش مانگو، گناہوں کی معافی مانگو اللہ سے۔ وشاورہم، اور مشورہ کیجیے ان سے، فی الامر، بیچ خاص کاموں کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے فرماتے ہیں کہ اپنے صحابہ سے خاص کاموں میں جو شریعت کے علاوہ ہیں ان میں مشورہ بھی کر دیا کریں۔ مثلاً جب غزوہ خندق کا موقع آیا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں بھی پوچھا تھا صحابہ کرام سے کہ بھی کیا کرنا چاہیے، شہر میں بند ہو کر جو ہے
مقابلہ کرنا چاہیے دشمن کا یا باہر کھلے میدان میں نکل کر؟ تو اکثر صحابہ نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول ہم کھلے میدان میں لڑیں گے۔ منافقین کہتے تھے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر لڑیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایمان والوں کی بات جو تھی مان لی۔ اب غزوہ احد میں جب نبی علیہ السلام نے مشورہ دیا تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس کے رہنے والے تھے، ایران کے علاقے کے، تو انہوں نے عرض کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے فارس میں، ہمارے ملک میں، کہ شہر کے ارد گرد جو ہے ایک چوڑی اور گہری خندق کھودی جاتی ہے تاکہ دشمن جو ہے اس کو پھلانگ کر شہر کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کا مشورہ قبول فرمایا اور غزوہ خندق میں جو ہے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خندق کھودنے کا حکم دیا اور انہوں نے خندق کھودی اور اس طرح جو ہے وہ ان سے مشورہ لیا گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وشاورہم، اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا کرو، فی الامر بیچ خاص کاموں کے، شریعت کے کاموں میں نہیں، جو دنیاوی کام ہیں ان میں جو ہے یہ نہیں پوچھنا ان سے اچھا بھی 5 نمازیں پڑھیں یا 4 پڑھیں، یہ ایسا مشورہ نہیں جی۔ تو فرمایا کہ فائزہ عزمتا، پر جس وقت تو پختہ ارادہ کرے، عزم کے معنی پختہ ارادہ، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فائزہ عزمتا، پر جس وقت آپ پختہ ارادہ کر لیں، مشورہ لینے کے بعد جب آپ فیصلہ کر لیں کہ مشورے کے نتیجے میں یہ بات جو ہے یہ زیادہ مناسب ہے، اس میں عمل کیا جائے گا، اور جب یہ آپ فیصلہ کر لیں، پختہ فیصلہ کر لیں، فتوکل علی اللہ، پس آپ بھروسہ کیجئے اوپر اللہ تعالیٰ کے، پھر عمل کرنے کے لیے اللہ پر توکل کیجئے اور اللہ سے پر بھروسہ کرتے ہوئے جو ہے تم جو ہے پھر اللہ کے راستے میں جنگ کرو۔ یہ طریقہ کار جو ہے اس میں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، محبت کرتا ہے، المتوکلین، تمام حقیقی بھروسہ کرنے والوں سے، جو دل سے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، کھرے دل سے، خالص دل سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے محبت کرتا ہے۔ ینصرکم، اگر وہ مدد کرے تمہاری، اللہ تعالیٰ، فلا غالبا، پس نہیں کوئی غالب آنے والا، لکم، واسطے تمہارے۔ یاد رکھو مومنین قیامت تک کہ اگر تم جو ہے تمہاری اللہ مدد کرے گا تو تمہارا مخالف، دشمن، منافق، کافر، مشرک جو ہے وہ کبھی تم پر غالب نہیں آ سکیں گے اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے جب بھی اہتمام کرنا ہو تو اللہ کی مدد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس لے، قرآن کہتا ہے نکلو باہر۔ جب کافروں نے حملہ کر دیا ہے تو جو کچھ بھی ہے لے کر نکلو، گھروں میں بند نہ ہو جائے، کیونکہ کافر تم پہ رحم نہیں کرے گا، وہ تمہیں ضرور مار دے گا۔ اس لیے ڈنڈے سوٹے جو کچھ ملتا ہے سب لے کر جو ہے کافر کے مقابلے میں گھروں سے نکل پڑو۔ ینصرکم، اگر وہ مدد کرے تمہاری، اللہ تعالیٰ، فلا غالب، پس نہیں کوئی غالب آنے والا، لکم، واسطے تمہارے۔ وَإِن یخذل، اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے، وَإِن، اور اگر یخذل، وہ اللہ ساتھ چھوڑ دے، کم، تمہارا، فمن، پس کون ہے، ذلذی، وہ شخص، ینصرو، جو مدد کرے گا، کم، تمہاری، من بعد ہی، بعد اس کے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ چھوڑ دے، یعنی تمہاری مدد نہ کرے، تو پھر کوئی اور جو ہے تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی جگہ تمہاری پھر کوئی اور مدد نہیں کر سکے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد سے تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اور کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا اس جیسی۔ فرمایا کہ وعلی اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، فلیتوکل، پر چاہیے کہ بھروسہ کریں، اعتماد کریں، یقین کریں، المؤمنون، تمام حقیقی ایمان والے۔ حقیقی ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کریں، رب پر یقین کریں کہ ہمیں فتح، کامیابی جو ہے، آسانیاں جو ہے ہمیں اللہ عطا فرمائے گا۔ بس یہ اللہ پر بھروسہ کریں، ہر صورت ایمان والوں کو یہ چاہیے۔
کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر جو ہے وہ اسلحے پر بھروسہ کرتا ہے کہ ہم اسلحے کی بنیاد پر جیت جائیں گے۔ مومن تو ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، ایمان والے جو ہے وہ خالی ہاتھ بھی نکل جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے ان کی مدد کرتا ہے۔ روس کتنی بڑی طاقت ہے، جب یہ افغانستان میں داخل ہوا ان بیچاروں کے پاس کوئی ٹینک نہیں تھے، کوئی ہوائی جہاز نہیں تھے حملہ کرنے کا، بم مارنے کے لیے کچھ نہیں تھا بیچاروں، کلاشنکوف تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں ہمارے دین کی خاطر جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں، ہم ان کے لیے جو ہے کئی راستے جو ہے کامیابیوں کے کھول دیتے ہیں۔ اب ان کے لیے روس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیسے جو ہے وہ مدد کی کہ ان کے جو ٹینک تھے روس کے، ان کے پاس تو ٹینکوں کا کوئی جواب نہیں تھا، تو انہوں کو اللہ نے جو ہے جو ہدایت دی، یہ اپنی پگڑیاں جو ہے وہ ٹینک کے چین میں جو ہے پھینک دے، اور وہ پگڑی جو کپڑے کی ہوتی ہے وہ چین میں جو ہے وہ پھنس جاتی، ٹینک جو ہے وہاں پر ہی کھڑا ہو جاتا، چل نہ سکتا، اور اس طرح وہ جب کھڑا ہو جاتا پھر جو ہے وہ اوپر چڑھ کر جو پائلٹ وغیرہ ہوتے ٹینک کے اندر ان کو جو ہے وہ شوٹ کر دیتے، ان پر گولی چلا دیتے۔ اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور بھی طریقے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیے، جن کی مدد کرنی ہو اللہ تعالیٰ نے وہ طریقے خود ہی سکھا دیتا ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام غار ثور کے اندر جا کر چھپ گئے گھر سے نکل کر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، مکہ والے کھوجی کو لے کر غار ثور پر پہنچ گئے۔ کھوجی نے کہا جی یہاں تک جو ہے وہ کھرا آتا ہے، آگے جو ہے اللہ رب العزت نے مکڑی کو حکم دیا، اس نے غار کے منہ پر جلا بن دیا، اور فاختہ کو حکم دیا، اس نے غار کے منہ کے باہر انڈے دے دیے۔ اب کافر جب کھوجی لے کر جو ہے وہ جب وہاں پہنچے غار تک، تو وہاں جو ہے غار کا منہ تو بند تھا اللہ کی طرف سے، مکڑی نے جالا بن کر جو ہے اس کو بند کر دیا، فاختہ نے انڈے دے دیے۔ تو ایک شخص کہنے گا جی وہ غار میں گھس گئے ہوں گے، دوسرا کہتا ہے بے وقوف تجھے نظر نہیں آ رہا، اگر غار میں گھس گئے ہوتے تو یہ جلا کیسے ہوتا اس کے غار کے منہ پر، اور اگر غار میں وہ داخل ہوتے تو ان کے پاؤں کے نیچے جو ہے یہ انڈے جو ہے یہ چورا چورا ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، تمہیں عقل نہیں، نظر نہیں آ رہا تم نے۔ تو اللہ رب العزت جب کسی سے کام لیتا ہے اپنی مخلوق سے تو بڑا حیران کن طریقہ ہوتا ہے، معجزانہ طریقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے جب بدل لیتا ہے کافروں سے۔ ابرہہ جو ہے نبی علیہ السلام کی ولادت سے 50 سال پہلے جو ہے مکہ مکرمہ پر حملہ آور ہوا، یمن کا یہ گورنر تھا عیسائی، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ گیا، جب منا اور مزدلفہ کے درمیان جگہ پہ پہنچا تو اس نے جو ہے وہ اللہ کے گھر کو مٹانے آیا تھا، کیونکہ اس نے جو ہے یمن میں ایک بہت بڑا چرچ بنایا تھا، اور کسی مسلمان نے جو ہے اس کے اندر جو ہے کہتے ہیں اللہ جانے کیا بات ہے کہ گندگی پھیلا دی، اس کو غصہ آیا اور وہ مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے لشکر لے کر آ گیا اللہ کا گھر مٹانے کے لیے، گرانے کے لیے۔ تو جب جو منا سے پہلے مزدلفہ اور منا کے درمیان جو وادی ہے، وادی محسرہ اس کو کہتے ہیں، جب وہ پہنچا تو اللہ رب العزت نے پرندوں کو حکم دیا کہ چونچوں میں اور اپنے دونوں پنجوں میں 3 کنکریاں جو ہے ایک چونچوں میں اور ایک دونوں پنجوں میں دے کر لشکر کے اوپر بلندی پر جا کر گرا دو، اور پھر جو ہے جب انہوں نے گرا دیا اور وہی کنکریاں اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت ان کے اندر ایٹمی قدرت پیدا کر دی کہ جس پر بھی ہاتھی پر وہ گزرتی تھی اس کو چیر دیتی تھی اس کے جسم کو۔ تو اللہ رب العزت جو ہے بڑی طاقت والا ہے، بڑے ترکیبوں والا ہے، انسان کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر سکے گا، کچھ نہیں پتہ اس کو۔ یہ دیکھیں آنن فانن سیلاب آ گئے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے،
اور ابھی جو ہے وہ ڈرائے جا رہے ہیں جی سیلاب اور بھی آئیں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ دیکھیں بادل ایک دم جو ہے پھٹتا ہے اور بے شمار پانی جو ہے نیچے گرتا ہے، اور پتھر جو ہے وہ اس طرح پہاڑوں سے نیچے جو ہے پانی میں بہہ رہے تھے جیسے تنکے بہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو رب العالمین کی قوتیں اور طاقتیں بہت بڑی ہیں، بہت وسیع ہیں، بہت پختہ طاقتوں والا ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ انسان کو اللہ اپنے رب سے ہر وقت ڈرنا چاہیے کہ کچھ پتہ نہیں ہے مجھ پر کوئی چیز جو ہے وہ میرے لیے تباہی کا باعث بن جائے، اس لیے کبھی انسان کو جو ہے نافرمانی جو ہے یا گستاخی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ تو فرمایا کہ اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے فل یتوکل پر چاہیے کہ بھروسہ کریں المومنون تمام حقیقی ایمان والے۔ وما کانا اور نہیں ہے لائق لنبی واسطے کسی بھی نبی کے ان یغل یہ کہ وہ خیانت کرے، بددیانتی کرے۔ ہم نے کسی بھی نبی کے لیے بات یہ جائز نہیں کی رکھی ہے کہ وہ اللہ کے دین میں خیانت کرے، بددیانتی کرے، یا لوگوں کے معاملات میں جو ہے وہ خیانت کرے یا بددیانتی کرے۔ یہ کسی بھی پیغمبر کے لائق نہیں تھا یہ کام۔ بددیانتی وہ کرتے ہیں جو گھٹیا ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، کمینے ہوتے ہیں، منافق ہوتے ہیں، وہ خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ماننے والے معزز ہوتے ہیں اور ان سے اوپر انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے ہیں، وہ تو عزتوں والے ہوتے ہیں، عظمتوں والے ہوتے ہیں، شانوں والے ہوتے ہیں، وہ یہ گھٹیا کام کبھی نہیں کر سکتے کہ وہ جو ہے اللہ کے دین میں خیانت کریں، بددیانتی کریں، یا وہ لوگوں کے معاملات میں بددیانتی کریں۔ یہ پیغمبر ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ وَمَن یغلل اور جو شخص بھی خیانت کرے گا، بددیانتی کرے گا، یاد آئے گا بما ساتھ اس کے جو غلہ اس نے بددیانتی کی یوم القیامہ قیامت کے دن۔ جو بھی اس نے قوم کا مال لوٹا، بددیانتی کی، ہیرا پھیری کی، چوری چکاری کی، ڈاکے کیے، اللہ کے دین کو بگاڑا، اللہ کے دین میں جو ہے گمراہی پیدا کر دی، اختلافات پیدا کر کے فرقے بنا کر۔ اللہ کے آسمانی دین میں کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے یوں بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے اختلافات پیدا کر کے اللہ کے دین میں بددیانتی کی۔ تو فرمایا کہ وَمَن یغلل اور جو بھی بددیانتی کرے گا، یاد آئے گا بما ساتھ اس کے جو غلہ اس نے بددیانتی کی یوم القیامہ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن وہ اپنی بددیانتی کے ساتھ پیش ہوگا۔ جو لوگوں کا اس نے کھایا ہے، لوگوں کے مالدان پر قبضہ کیا ہے، اس کا بوجھ اس کے کندھے پر ہوگا، اور اللہ اس کو بدترین سزا دے گا، رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا۔ ثم توفیٰ پھر پورا دیا جائے گا کل نفس ہر جان کو ما کسبت جو اس نے کمایا۔ قیامت کے دن اللہ کے دربار سے، اللہ کی عدالت سے ہر شخص کو جو اس کا حق بنتا تھا، اس کا نیکیوں کا یا برائیوں کا، اس کا اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ اللہ فیصلہ کرنے میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ افمن کیا پس جو شخص اتبع پیچھے چلا رضوان اللہ خوشی اللہ تعالیٰ کی کے، جس نے اللہ کی خوشی کے لیے، خوشنودی کے لیے نیکیاں کیں، کمن وہ شخص جو ہے کمن مانند اس شخص کے ہو سکتا ہے با جو لوٹے بے سخت انسان ناراضگی کے من اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک شخص جو ہے وہ نیکیاں کماتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو پورا کرتا ہے، اور ان حکموں کو پورا کر کے وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے، تو کیا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والا شخص جو ہے اس شخص کے کا مانند یا برابر من اس شخص کے ہو سکتا ہے؟ سوال کرتے ہیں۔ میں کیا سوال؟ با جو لوٹا بے سخت انسان ناراضگی کی من اللہ کی طرف سے۔ ایک شخص نے اللہ کو اپنی نیکیوں سے، اپنے کھرے ایمان، کھرے عمل سے خوش کر دیا، دوسرے نے اپنی بدعمالیوں سے، کفر و شرک سے اللہ کو ساختہ ناراض کر لیا۔ کیا یہ دونوں جو ہے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟
کبھی نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وَمَأْوَاهُ اور ٹھکانہ ہے اس شخص کا جس نے اللہ کی ناراضگی حاصل کی، اس کا ٹھکانہ ہے جہنم و جہنم۔ تو یہ جو تقابل ہے یہ لازمی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ مقابلہ کر رہے ہیں، ایک شخص اللہ کو خوش کرنے والا ہے، دوسرا اس کو ناراض کرنے والا ہے، تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ تو قرآن پاک میں یہ طریقہ ہے دلیل کا جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بنیادی طریقہ ہے۔ کیا کافر اور مومن برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جنت دوزخ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جنتی دوزخی برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب برابر ہو سکتے ہیں؟ جنت کا جو ہے چشموں کا مزیدار پانی جو ہے اور جہنمیوں کا کھولتا ہوا پانی جو ہے کیا برابر ہو سکتا ہے؟ تو قرآن تو بھرا پڑا ہے، اور اس کمپٹیشن سے ہی حق علیحدہ ہوتا ہے اور باطل علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے قرآن پاک کی روح ہے۔ مجھے ایک شخص نے جو ہے فون کیا تھا جب میں شروع میں پڑھانے لگا، اس نے کہا یہ تو تقابل ہے، یہ تقابل جو ہے نا، یہ مقابلہ کرنا، اس سے جو ہے ذہنی اذیت ہوتی ہے۔ میں نے اس کو کہا جی ذہنی اذیت ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کے طریقے پر چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے مقابلہ کیا ہے کہ کیا جو ہے نیک لوگ اور برے لوگ برابر ہو سکتے ہیں، کافر مومن برے۔ میں نے اس کو مثالیں دی تو میں نے کہا میرا تو انداز وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اس لیے میں تو اس کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ میری مجبوری ہے۔ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، میں تو اللہ کے طریقے پر چلتا ہوں کہ مقابلہ کر کے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی زمین پر اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا جو رحمت والا ہے، امن سلامتی والا دین ہے، انصاف والا دین ہے، رحمتوں والا دین ہے، اور ہم نے کافروں کا فتنہ جس نے بے شمار فتنے جو ہے معاشرے کے اندر پھیلا دیے ہیں، ہم اس کو مسلط کر کے بیٹھے، مقابلہ تو کرنا پڑے گا۔ تب بھی پتہ چلے گا نا کہ نبی علیہ السلام نے درست کام کیا تھا یا ہم نے درست کام کیا ہے۔ مقابلہ کریں گے تو پتہ چلے گا نا حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، پتہ تو تب چل لگے نا۔ تو فرمایا کہ کیا وہ شخص جو ہے جو اللہ کو خوش کرتا ہے اور جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اللہ کو ناراض کرنے والا شخص جو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ برا ہے لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ آگے فرمایا ہم درجات، ان کے درجے ہیں عند اللہ، پاس اللہ کے، جو نیک ہیں، صالح ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے جنت میں درجے ہیں۔ سب سے بلند مقام جو ہے وہ نبی علیہ السلام کا ہے، جو ساری کائنات سے، سارے نبیوں سے افضل ہیں، اس لیے ان کے لیے جنت کا سب سے اعلیٰ مقام، اونچا مقام جو ہے وہ مقام محمود ہے، جس کا ہم اذان کی دعا میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرما۔ تو اس طرح جنتیوں کے بھی درجے ہیں، اس طرح جہنمیوں کے بھی درجے ہیں۔ جہنمیوں کے درجے جو ہے وہ الٹ ہیں، سب سے برے منافق جو ہے ان کا درجہ جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے، وہ ان کے اوپر ہوں گے کافر، اور ان کے اوپر جو ہے سب سے اوپر ہوں گے گناہگار ایمان والے۔ تو جنت کا جو طریقہ ہے وہ بلندی کی طرف ہے، درجات کا طریقہ جو ہے وہ بلندی سے شروع ہوتا ہے کہ سب سے اعلیٰ مقام والا سب سے اچھا ہے، اور جہنم میں یہ جہنمیوں کا درجہ بندی جو ہے کہ سب سے نیچے والا جو ہے وہ سب سے برا ہے، بدترین عذاب میں ہوگا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ فرمایا لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علی المومنین، اوپر حقیقی ایمان والوں کے، جس وقت باسا اس نے بھیجا اللہ تعالیٰ نے، فیہم بیچ ان کے رسول، ایک پیغمبر، من انفسہم ان کی جانوں میں سے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ایمان والوں پر کہ اللہ نے اپنا ایک پیغمبر ان میں بھیجا ان کی رہنمائی کے لیے،
ان کو جنت کا راستہ جو ہے بتانے کے لیے، جنت کے راستے پر چلانے کے لیے اور جہنم کے راستے سے روکنے کے لیے۔ تو یہاں بھی دیکھ لیں کہ یہ مقابلہ ہے، جنت کا راستہ اور ہے، جہنم کا راستہ اور ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ جنتیوں کا راستہ کون سا ہے اور جہنمیوں کا کون سا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ تعالیٰ نے اوپر حقیقی ایمان والوں کے، اس بات سے جب اس نے بھیجا فیہم بیچ ان کے رسول نے ایک پیغمبر، من انفسہم، ان کی جانوں میں سے، ان کی نسب میں سے، ان کے خاندان میں سے، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے رحم اوپر اس کی آیات ہی، اس کی آیتوں کی، ویزکیہم، اور وہ ان کو پاک کرتا ہے۔ کس طرح پاک کرتا ہے؟ اللہ کی آیتوں کی تشریح کر کے، اللہ کی آیتوں کا جو ہے ہدایت ہے اس کو وضاحت سے بیان کر کے ان کو جو ہے وہ پاک کرتا ہے کفر، شرک، منافقت کی غلاظت سے۔ فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمْ، اور وہ سکھاتا ہے ان کو الکتابہ، خاص کتاب۔ اب یہ مقابلہ تو یہاں کرنا پڑے گا کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو خاص کتاب جو ہے قرآن پاک جو ہے اس کی تعلیم دی ہے، اور ہم لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں کہ نہ پڑھو، وہابی ہو جاؤ گے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تمہیں 18 علوم کے بغیر پتہ نہیں چلے گا۔ ہم لوگوں کو قرآن سے دور رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جو تھے ان کے کیا صفت ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو قرآن خاص کتاب یعنی قرآن پاک کی تعلیم دی۔ ہم قرآن پاک سے لوگوں کو روکتے ہیں، دور رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے آسمانی دین پر عمل کیا، اس کو نافذ کیا، اور ہم جو ہے آسمانی کھرے سچے سلامتی والے عدل و انصاف والے دین کے مقابلے میں کافروں کی بدماشی والا فتنہ جو ہے اس کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ مقابلہ تو کرنا پڑے گا نا، پھر ہی پتہ چلے گا نا کہ ہم ٹھیک ہیں یا نبی علیہ السلام ان کے صحابہ ٹھیک تھے، پتہ تو پھر ہی چلے گا نا۔ اور اگر کھچڑی پکا کے رکھ لیں گے، دونوں کو مکس کر دیں گے، پھر تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی شخصیات جو ہیں ان کے کردار کو بیان کرنا اور ان کے مقابلے میں یہ چوروں ڈاکوؤں کے کردار کو بیان کرنا، یہ جو ہے یہی انسان کو جو ہے اچھائی اور برائی کا فرق بتاتی ہے۔ یہی پتہ چلتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ درست کون ہے اور غلط کون ہے۔ فرمایا کہ والحکمت، اور وہ سکھاتے ہیں ان کو خاص حکمت، خاص سمجھ بوجھ، یعنی اللہ کے قرآن کی تفسیر پیغمبر سکھاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ملک کے اندر، شہروں کے اندر، بستیوں کے اندر، مسجدوں میں جو ہے دھڑا دھڑ جو ہے رٹا لگایا جا رہا ہے قرآن پاک کا۔ یہ سارا کام فرقوں کا ہے، جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں انہوں نے یہ کام شروع کر رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام تو فرمایا کہ بے شک 2 آیتیں پڑھو، لیکن پڑھو سمجھ کر، اور انہوں نے جو ہے لوگوں کے بچے جو ہے وہ اکٹھے کر لیے ہیں، ان کو رٹا لگائے جا رہے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہے، الحمدللہ رب العالمین جملہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ پوچھ کے دیکھنے کسی حافظ سے، کیا نبی علیہ السلام نے کہیں فرمایا ہے کہ تم اپنے بچوں کو رٹا جو ہے لگواؤ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک 2 آیتیں پڑھو یا پڑھاؤ، لیکن سمجھ کر، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 2 آیتیں کہتی کیا ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے اس قرآن دشمنی میں ہم نے رٹے جو ہے وہ شروع کر دیے ہیں۔ حافظ قرآن ہونا جو ہے کوئی بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، بڑی عظیم بات ہے، لیکن حافظ قرآن کو جو ہے قرآن پاک کی سمجھ بوجھ بھی تو ہونی چاہیے نا، ترجمہ بھی تو پڑھنا چاہیے نا۔ اور یقین کیجئے میرا یہ تجربہ ہے کہ ترجمہ پڑھا ہوگا، لفظی ترجمہ، تو انشاءاللہ حفظ بڑا مضبوط ہوگا۔ پھر حفظ اور ترجمہ دونوں مل کر پھر جو معاشرے کی اصلاح کریں گے وہ یہ رٹا نہیں کر سکتا۔ رٹے ہوئے کو پتہ ہی نہیں، کسی جملے کا پتہ ہی نہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اس کو ترجمہ آتا ہی نہیں، پر رٹا ہے۔ تو رٹا جو ہے لگانا، تو پھر کیسٹ جو ہے وہ دیکھو
میڈیا جو کیسٹ جو ہے یہ جو آگے آلات بن گئے سائنسی، رٹا تو وہ لگا رہے ہیں۔ اگر ان کا رٹا اور ہمارا رٹا کو اس میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ نہ کیسٹ کو سمجھ آ رہی کہ میں کیا بتا رہی ہوں، نہ رٹے والے کو پتہ چلتا کہ میں کیا بتا رہا ہوں لوگوں کو۔ تو کچھ تو عقل و شعور سے کام لینا چاہیے نا۔ تو پیغمبر تو لوگوں کو کتاب کی حکمت سکھاتا ہے، سمجھ بوجھ سکھاتا ہے کہ کتاب کہتی کیا ہے، کس کے کرنے کا حکم دیتی ہے اور کس کے نہ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ یہ تو قرآن پاک کی کتاب جو ہے وہ سکھاتی ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر سے سمجھا ہے، لوگوں کو جو ہے آیتیں سناتے ہیں، ان کو آیتوں کے مفہوم مطلب سے پاک کرتے ہیں، ان کو کتاب سکھاتے ہیں، کتاب کی تعلیمات، اور ان کو قرآن پاک کی حکمت تفسیر سکھاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا، اور بے شک تھے وہ لوگ من قبل، اس سے پہلے لفی ضلال مبین، البتہ بیچ گمراہی کھلی گئی۔ یہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے ان کی تعلیم و تربیت کی اللہ کے آسمانی قرآن سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ساری امت سے افضل قرار دے دیا، سابقون الاولون، کہ جو پہلے صحابہ ہیں وہ سابقون، سب سے آگے نکل جانے والے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، جہاد کیا، قربانیاں دیں، ان کے مقام و مرتبہ کو فتح مکہ کے بعد آنے والے جو صحابہ کرام ہیں وہ ان کے مرتبے کو، مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ، اللہ کا فیصلہ، کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قربانیاں دیں، ہجرتیں کیں، ظلم برداشت کیے کافروں کے، اللہ کے راستے میں جہاد کیے، خرچ کیے، بیٹے قربان کیے، اپنی جانیں قربان کی، ان کے درجے کو فتح مکہ کے بعد آنے والے ان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ مقابلہ اور موازنہ کر رہا ہے۔ اس کے بغیر، مقابلے کے بغیر تو بات کی سمجھ آتی ہی نہیں ہے، کلیئر ہوتی نہیں ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت فرمائی اس قرآن کے ذریعے، تو امت کے سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے وہ بن گئے۔ اور ہمارے پلے کیا ہے؟ یہ خود فیصلہ کرنے کہ ہم تو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ہمارا مقام کہاں جائے گا؟ اللہ کے بندو، سیدھی سی بات ہے، نبی علیہ السلام نے جن لوگوں کی اللہ کے آسمانی دین کے ذریعے تعلیم و تربیت کی ہے، نبی علیہ السلام نے، ان کا مقام تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور جن کی تربیت اللہ کے رسول نے کی نہیں، فرقوں کے مولویوں نے کی ہے، فرقوں کے جو ہے اعلیٰ حضرت بنے پھرتے ہیں انہوں نے کی ہے، فرقوں کے جو ہے جھوٹے امام بنے پھرتے ہیں انہوں نے ان کی تربیت کی ہے۔ وہ صحابہ کرام پر تنقید کس طرح کر سکتے ہیں؟ کہ وہ صحابہ کرام کے مقام کو کس طرح پہنچ سکتے ہیں جن کی تربیت اللہ کے پیغمبر نے کی نہیں، جن کی قسمت میں ان کی تعلیم و تربیت تھی نہیں یا ہے ہی نہیں؟ وہ صحابہ کرام جیسے یہ ان سے بڑھ کر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ سیدھی سادھی باتیں ہیں، لیکن اگر جہالت سے جو ہے وہ ضرور ضدی کرنی ہے اسلام کے ساتھ تو ٹھیک ہے، کرتے جائیں، کون روکتا ہے؟ آپ کر لیں، جتنی ضد کر سکتے کر لیں۔ فرمایا کہ وَإِنْ كَانُوا، اور بے شک تھے وہ من قبل، اس سے پہلے لفی ضلال مبین، البتہ بیچ گمراہی کھل گئی۔ اولما، کیا جس وقت اصابتکم، پہنچی تم کو مصیبت، مشکل، پریشانی، قد اصبتم، تحقیق پہنچا لی تھی تم نے، مثلیہا، دگنی اس سے۔ اے نبی علیہ السلام کے صحابہ، اگر میدان احد میں تمہیں کوئی پریشانی پہنچی ہے تو پچھلے سال بدر کے میدان میں تم نے مکہ والوں کو اس سے دگنی پریشانی پہنچائی تھی۔ دگنے جو ہے ان کے قتل ہوئے تھے، دگنے ان کے جو ہے وہ قیدی بنے تھے، ان کے لیے تم سے دگنی مصیبت آئی تھی۔ یہ بھی تو دیکھو نا۔ اور پھر اگر آج اگر مصیبت کو پریشانی آئی ہے وہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تو کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ فرمایا کل تم نے کہا، انا، کہاں سے ہے، حاضہ، یہ مصیبت ہم پر کہاں سے آ گئی؟ تم نے جو ہے
یہ کہا یہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہے؟ تم نے اپنے گریبان میں دیکھا ہی نہیں ہے کہ یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے مصیبت جو آئی ہے، تمہاری غلطی کی طرف سے ہے۔ کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا وہ مصیبت من عند انفسکم، تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے ہے، اور تم نے غلطی کی، درہ چھوڑا، اور تمہاری فتح جو تھی پھر دشمن نے جب حملہ کر دیا تو اللہ نے آزمائش کے لیے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، اور دشمن نے جو ہے تمہیں مصیبت پہنچا دی، تمہارے بندے شہید کر دیے، زخمی کر دیے۔ یہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے، من عند انفسکم، وہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے، تم نے غلطی کی تو تم نے فتح جو تھی آئی ہوئی وہ گنوا لی، ہاتھ سے ضائع کر دی تم نے۔ اگر غلطی نہ کرتے تو اللہ تو تمہارا ساتھ دیا، اللہ نے تمہیں فتح عطا فرمائی، فرشتے بھیجے حسب وعدہ، تمہیں کامیابی عطا فرمائی۔ تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ گئی؟ تمہیں نہیں پتہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، یہ تمہاری غلطی کی وجہ سے۔ وما اصابکم، اور جو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا۔ اللہ اگر چاہتا تو کافر جو ہے یہ حوصلہ نہ کرتے پلٹ کر وار کرنے کا، اگر اللہ چاہتا، لیکن اللہ نے جو ہے تم دونوں جماعتوں کو تمہارے حال پہ چھوڑ دیا آزمائش کے طور پر۔ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تم غلطی نہ کرتے اور وہ تم پر حملہ آور نہ ہوتے، اگر اللہ چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کرنی تھی کر لی۔ وما اصابکم، اور جو کچھ پہنچا تم کو یوم دن التقا، ملنے، الجمعان، دو جماعتوں کے، التقا ملی، لفظی ترجمہ ملی۔ وما اصابکم، اور جو پہنچا تم کو یوم دن التقا ملی، الجمعان، دو جماعتیں، یعنی بدر احد کے میدان میں جب کافروں کا لشکر اور ادھر مومنین جو ہیں ان کی جماعت آمنے سامنے آئی، فرمایا کہ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، پس ساتھ اللہ کے حکم تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ میں نے حق اور باطل جو ہے اس کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر میں نے جو ہے باطل کو جو ہے مٹانا ہے اور حق کو غالب کرنا ہے۔ یہ اللہ کا حکم تھا، فیصلہ تھا ازل سے، کہ میں نے جو ہے حق کے ذریعے اپنے نبی اور نبی کے صحابہ کرام کے ذریعے میں نے مشرکین مکہ جو باطل ہے ان کو میں نے سزا دینی ہے، باطل کو مٹانا ہے۔ یہ اللہ کا ازل سے فیصلہ تھا۔ وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ وہ آزما لے، المؤمنین، حقیقی ایمان والوں کو۔ اللہ نے جو ہے تمہیں ایمان والوں کو آزمایا ہے میدان جہاد میں لا کر، اور اس جہاد کے بغیر کافر جو تھا وہ جو مکہ سے آیا تھا یلغار کرنے کے لیے، وہ سیدھا نہیں ہو سکتا تھا، وہ کبھی بھی تمہارا جو ہے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک اس کے ساتھ دو ہاتھ نہ ہو جاتے، دو ہاتھ نہ ہو جاتے، اس وقت تک وہ تمہارا پیچھا چھوڑنے والا نہیں تھا۔ فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ وہ آزما لے حقیقی ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ وہ آزما لے الذین، ان لوگوں کو نافقوا، جو منافق ہوئے۔ یہ جہاد کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا تھا، تو اس لیے اس جہاد کے ذریعے منافق اور مومن جو ہے آپس میں علیحدہ ہو گئے۔ منافقین کی بھی آزمائش، ایمان والوں کی بھی آزمائش۔ منافق جو تھے اس آزمائش میں واپس مڑ گئے، مدینہ واپس چلے گئے راستے سے کہ ہم نہیں لڑیں گے جی، ہمارا مشورہ نہیں قبول کیا گیا۔ لیکن ایمان والے جو ہے وہ بڑے جوش و جذبے سے اور اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے گئے کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ اب یہ مقابلہ کریں گے تو پتہ چلے گا نا کہ مومنین کو کیا ملا اور منافقین کو کیا ملا، اور اگر مقابلہ نہیں کریں گے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ جب منافق بھی کلمہ پڑھتے ہیں، مومن بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون کیا ہے۔ فرمایا کہ وکیل، اور کہا گیا لہم واسن کے تعالو، آؤ قاتلو، لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، او ادفعوا، یا تم دفاع کرو کافروں کا۔ فرمایا یہ منافق جو تھے ان سے کہا گیا کہ آؤ بھائی اللہ کے رستے میں تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، آؤ تم جو ہے جہاد کرو تم بھی، کیونکہ تم کلمہ پڑھتے ہو، تو جو کلمہ پڑھ رہے ہو اس کو جہاد کرنا چاہیے، یا پھر جو ہے کم از کم دشمن کا دفاع ہی کرو، ان کا راستہ ہی روکو کہ مدینہ پر وہ حملہ نہ کر سکیں۔ تو قالو، جب ان منافقین سے کہا گیا
کہ آؤ اللہ کے راستے میں قتال کرو، قاتلو قتال کرو، لڑائی کرو، اب ادفعوا یا دفاع کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالو انہوں نے منافقین نے کہا لو نعلم اگر ہم جانتے ہوتے قتال لڑنا، لاتبعناکم البتہ پیچھے چلتے ہم تمہارے۔ انہوں نے جھوٹا بہانہ بنا لیا کہ جو ہمیں لڑنا نہیں آتا، جہاد کرنا ہمیں نہیں آتا، اگر ہم جہاد کرنا جانتے تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ تو یہ ان کا جھوٹا بہانہ تھا۔ منافق ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو نشانیاں فرمائی ہیں منافق کی بتائی ہیں، ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی کسی سے وعدہ کرتا ہے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں وہ خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے۔ اور یہ دیکھ لیں یہ تینوں کے تینوں ہم پر پوری 100% فٹ آتی ہیں نشانیاں، ہمارے حکمرانوں پر اور ہم پر جو ان کا ہم ساتھ دے رہے ہیں کافروں کا فتنہ مسلط کر کے۔ ایمانداری سے کھلے دل سے اس کی آپ جو ہے چھان بین کر کے دیکھ لیں، جتنا جھوٹ یہ بول رہے ہیں حکمران، اللہ کی پناہ، جو کچھ بددیانتیاں کر رہے ہیں قوم کے ساتھ، جو ہے لوٹ مار کر رہے ہیں، قوم کا پیسہ جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں، یہ سب کے سامنے ہے۔ وعدہ خلافیاں سب کے سامنے، ووٹ آتے ہیں لینے آتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، پھر 5 سال نظر نہیں آتے کہاں گئے۔ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم سڑکیں بنا دیں گے، ہم کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تینوں جو ہے منافق کی نشانیاں جو ہے آج دیکھ لیں ہر شخص کے ساتھ، ہر ممبر اسمبلی، ہر کرسی والے کے اندر جو ہے ایمانداری سے فیصلہ کریں، یہ پائی جاتی ہیں، ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہیں، کوئی الزام تراشی نہیں ہے۔ یہ قرآن نبی نے السلام جو فرمائی نشانیاں منافق کی تینوں پائی جاتی ہیں۔ اور چوتھی ہے کہ جب وہ لڑتا ہے تو فاجرہ گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری نشانیاں جو ہے اگر آپ تلاش کریں گے تو آج تمام جو ہے یہ کرسیوں والے جو ہے حکمران جو ہے اسمبلی والے جو ان کے اندر یہ ساری کی ساری منافقوں کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان جو ہے ان منافقین سے بچ کے رہیں۔ سورہ منافقون کے اندر ہے آیت، یہی آیت ہے کہ فَاحْذَرْهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم العدو، حقیقی تمہارے دشمن جو ہیں یہ منافق ہیں۔ کافروں کا تو تمہیں پتہ ہے کہ مدینہ کے یہودی ہمارے خلاف ہیں، مکہ کے مشرک جو ہے کافر جو ہے ہمارے خلاف ہیں، لیکن یہ جو یہودیوں نے منافق تیار کیے ہیں کلمہ پڑھنے والے، ان کا جو ہے یہ بڑا فتنہ ہے۔ یہ کلمے کی وجہ سے جو ہے اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے ہیں، زبان سے کلمہ ایمان، اندر سے جو ہے دشمنی، اسلام کے ساتھ دشمنی۔ تو سورہ منافقون کے اندر جو ہے اللہ نے فرمایا کہ جو ہے یہ منافق جو ہیں، فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، فَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچ کے رہیں۔ ہم العدو، العدو، الف لام لگا، حقیقی دشمن یہ منافق ہیں آپ کے۔ یہ قرآن ہے، قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کیا کہتا ہے اللہ میاں۔ ہم وہ منافق، العدو حقیقی دشمن ہے آپ کے۔ فَاحْذَرْهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچ کے رہنا ان سے۔ یہ ڈنگ مارنے سے باز نہیں آئیں گے منافق، تمہیں نقصان پہنچانے سے باز نہیں آئیں گے، ان کے کلمے پر اعتبار نہ کرنا، بچ کر رہنا ان سے۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو قتل کر دے، ان کو ہلاک کر دے، یہ بہت خطرناک ہے، یہ کافروں سے بڑھ کر جو ہے خطرناک ہیں یہ ایمان والوں کے لیے۔ فرمایا کہ تو جب ان سے کہا جاتا ہے قالو کہ تم جو ہے آؤ اللہ کے راستے میں لڑائی کرو یا دفاع کرو، تو قالو وہ کہتے ہیں لو نعلم، اگر ہم جانتے ہوتے قتال لڑنا، لاتبعناکم، البتہ ہم ضرور پیچھے چلتے تمہارے۔ کافر کہتے کہ اگر ہم لڑنا جانتے تو ہم ضرور پیچھے تمہارے پیچھے چلتے۔ قاتلہم، ہم وہ منافق، للکفر واسطے حقیقی کفر کے، یوم دن، اس دن،
یعنی غزوہ احد کے دن اقرب وہ زیادہ قریب تھے منہم ان سے لل ایمان واسطے ایمان کے۔ فرمایا یہ جو منافق ہیں جب انہوں نے راستے سے جو ہے انکار کر دیا، غزوہ احد کے راستے میں ہی انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے جی، ہمیں ہماری بات نہیں مانیں گے، واپس لوٹ گئے تھے۔ فرمایا یہ منافق جب اس دن کفر کے لیے زیادہ قریب تھے ایمان والوں کے مقابلے میں، یہ کفر کے زیادہ قریب تھے، انہوں نے کفر کا انتخاب کیا، ایمان کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ یقولون وہ کہہ رہے تھے بے افواہم ساتھ اپنے منہوں کے، ما لیسا جو نہیں تھا فی قلوبہم بیچ ان کے دلوں کے، وہ منہ سے جو ہے وہ آپ کے ساتھی ہونے کا، ایمان والے ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن ان کے دلوں میں جو ہے اس کے الٹ تھا۔ منافق ہوتا ہی وہ ہے جو زبان سے جو ہے خیر کا دعویٰ کرے اور دل سے جو ہے وہ اس کے الٹ چلے۔ فرمایا واللہ اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جاننے والا ہے بما ساتھ اس کے جو یکتمون وہ چھپاتے ہیں۔ یہ منافق جو کچھ دلوں میں چھپا رہے ہیں، منافقت، کھوٹ، بددیانتی، دھوکہ، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں۔ الذین وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا لاخوانہم واسطے اپنے بھائیوں کے، وقعدوا اور وہ بیٹھے رہے، یعنی یہ منافق جو گھروں میں بیٹھے رہے، جہاد کے لیے نہیں گئے، جہاد میں شامل نہیں ہوئے، تو فرمایا کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہے انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا لو اطاعوا اگر وہ اطاعونا اگر وہ کہنا مان لیتے ہمارا، ما قتلوا نہ وہ قتل کیے جاتے۔ فرمایا یہ منافق جو جھوٹے بہانے بنا کر گھروں میں بیٹھے رہے ہیں، یا انہوں نے کہا یہ ہمارا مشورہ نہیں مانا اس لیے ہم نہیں جائیں گے، فرمایا یہ اپنے بھائیوں سے کہتے کہ اگر وہ ہماری اطاعت کر لیتے، ہمارا کہنا مان لیتے، یعنی جہاد پہ انکار کر دیتے، تو وہ میدان جہاد میں تو قتل نہ ہوتے۔ یہ منافق ایسی باتیں کرتے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے کہ جہاد میں نہ جاؤ تو وہ قتل نہ ہوتے۔ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جواب دیتے ہیں منافقین کا، کل اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فدرؤ پس دور کر لو، ہٹا لو، انفسکم اپنی جانوں سے، الموت حقیقی موت کو۔ کیا جو لوگ جہاد میں نہیں جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں؟ یہ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں موت سے بچنے کے لیے، تو کیا یہ ان پر موت نہیں آئے گی؟ کیا یہ اپنے آپ کو موت سے بچا لیں گے؟ کبھی نہیں بچا سکتے۔ یہ بے شمار دنیا ہے جن کو گھروں میں موت آتی ہے، ضروری نہیں کہ میدان جہاد میں جائے بندہ تو پھر ہی موت آتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ اگر وہ ہمارا کہنا مان لیتے تو نہ قتل کیے جاتے۔ اللہ جواب میں فرماتے ہیں کل اے میرے حبیب سے کہہ دیجیے فدرؤ پس روک لو، انفسکم اپنی جانوں سے، الموت حقیقی جان کو۔ تم پر جب موت آئے گی نا پھر روک کے دکھانا، موت سے بچ کے دکھانا، موت کو اپنے سے دور ہٹا کر دکھانا۔ فرمایا کہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو کہ موت آتی میدان جہاد میں ہے تو تم پر گھر بیٹھے بھی موت آئے گی، ذرا روک کر دکھانا موت کو۔ فرمایا ولا تحسبن اور نہ حساب لگا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ زینا ان لوگوں کو قتلوا جو قتل کیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، امواتا عام مرنے والے، اس میں نکرہ ہے۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی خاطر شہادت کا مقام پاتے ہیں، اللہ کے دین کے راستے میں، جہاد کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، ان کو آپ عام مرنے والوں کے برابر نہ سمجھیں، ان کی موت بہت عظیم ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے کہ مجاہد جو ہے جب فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں تو اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ شہداء کی روحیں جو ہے وہ اگلے جہان مرنے کے بعد جو ہے سبز پرندوں کی صورت میں جو ہے جنت میں جو ہے وہ پھرتے ہیں اور جنت کی نعمتیں کھاتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں۔ تو فرمایا کہ عام آدمی جیسے نہیں ہیں شہداء جو ہیں،
فلا تحسبن ولا تحسبن، اور نہ اے مخاطب یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حساب لگانا، خیال کرنا، اللہ زینہ ان لوگوں کو قتلوا جو قتل کیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، امواتا عام مرنے والے، وہ عام مرنے والے نہیں ہیں جو اللہ کے رستے میں شہید ہوتے ہیں، ان کی موت خاص موت ہے، ان کا درجہ جو ہے، ان کو جنت جو ہے، موت کے فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان کو جنت کا ٹھکانہ ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ خوش ہو جا۔ 30ویں سپارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اپنے رب پر مطمئن ہونے والی جان، پرسکون ہونے والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جو طرف اپنے رب کی، راضیۃ خوش ہونے والی، مرضیہ خوش کر دی جانے والی، تو خوشی خوشی لوٹ جا اپنے رب کی طرف سے۔ فادخلی فی جنتی، پھر میں میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ تو یہ پیغام ملتا ہے شہداء کو جو اللہ کے راستے میں جان قربان کرتے ہیں، کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت عظیم بات ہے۔ جان قربان کر دینا، ہر شخص کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، لیکن شہداء جو ہے وہ مسکراتے ہوئے شہادت کی طرف جاتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ تو فرمایا کہ جو رب کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ لا تحسبن، یہ خیال نہ کرنا، یہ حساب نہ لگانا کہ امواتن جو ہے وہ عام مرنے والے ہیں، اس میں نکرہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم، پاس اپنے رب کے، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے حوالے سے میں نے بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہداء کی روحیں ہیں جنتوں میں سبز پرندوں کی صورت میں جو ہے چلتے پھرتے ہیں پرندے اور پھل کھاتے ہیں جنت کے، یرزقون، اللہ فرماتے ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے جنت میں، فرحین، وہ خوش ہونے والے ہیں، بما، ساتھ اس کے جو آتاہم اللہ، دیا ان کو اللہ تعالیٰ، جو اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی، جنت کی نعمتیں عطا فرمائی، وہ اس پر بڑے خوش ہیں، من فضل ہی، اپنے فضل سے، اور فرمایا وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں، یستبشرون، وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں، بالذین، ساتھ ان لوگوں کے، لم یلحقوا، جو نہیں ملے، بہم، ساتھ ان کے، من خلفہم، ان کے پیچھے سے۔ فرمایا کہ جو پہلے جنتوں میں جا چکے ہیں شہید، پیچھے جو جہاد کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ جو ہے خوشخبری حاصل کرتے ہیں۔ یستبشرون، یہ تاج جو ہے طلب کے اپنا حاصل کرنے کے لیے ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، یہ تا لگی ہے شین اور بے کے درمیان میں، یہ حاصل کرنے کے لیے آتی ہے۔ فرمایا یستبشرون، وہ خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں، بالذین، ساتھ ان لوگوں کے، لم یلحقوا، جو نہیں ملے ان سے، یعنی جو دنیا میں ابھی جہاد کر رہے ہیں، ابھی جنتوں میں ان کے ساتھ پہنچے نہیں ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں ملے ہیں، ان کے بارے میں وہ خوشخبریاں پاتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، بہم، ساتھ ان کے، من خلفہم، ان کے پیچھے سے۔ کس طرح خوشخبری حاصل کرتے ہیں کہ جب کوئی نیا شہید جو ہے وہ جا کر ان کے ساتھ جنت میں شامل ہوتا ہے اگلے جہان، تو وہ شہداء پہلے جو ہیں وہ پوچھتے کہ ہاں بھی سناؤ جہاد جاری ہو، کہتا ہے کہ اللہ کا فضل ہے، مومنین جہاد جو ہے وہ کر رہے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں کافروں کے مقابلے میں، کوئی افسوس نہیں ہے۔ اچھا، یہ خوشخبریاں جو ہے ان کو نیا جو جاتا ہے جنت میں شہید ہو کر، وہ پہلے شہداء کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، جب وہ پوچھتے ہیں کہ سناؤ جہاد کا کیا حال ہے، جہادی بھائیوں کا کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ شہداء جو ہے یہ خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں کہ تمہارے بھائی جن کو چھوڑ کر آئے ہو، جو تمہارے پیچھے جو ہے وہ جہاد میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ فرمایا اللہ خوف، یہ کہ نہیں کوئی ڈر، علیہم، اوپر ان کے، وہ کہتا ہے کہ بالکل بے خوف ہیں وہ دشمن سے، ذرا بھی نہیں ڈرتے، ان کو کوئی دشمن کا خوف نہیں ہے، وہ بے ڈر ہو کر، نڈر ہو کر لڑ رہے ہیں۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، ان کو کوئی غم نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی، کوئی شہید ہو جائے تو وہ پریشان بھی نہیں ہوتے۔ یستبشرون، وہ خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں، بے نعمت، ساتھ نعمتوں کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ان کو جنت میں جو ہے
نعمتوں کی خوشخبریاں ان کو دی جاتی ہیں کہ تم جب اپنی جان جو ہے قربان کر کے جاؤ گے تو اللہ تمہیں جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وہ نعمتوں کی خوشخبریاں بھی حاصل کرتے ہیں جو جہاد کر رہے ہیں، وہ فضل، اور وہ خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں ساتھ اس اللہ کے فضل کے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المومنین، اجر حقیقی ایمان والوں کا۔ ایمان والے جو بھی نیکی کریں گے، جو بھی قربانی دیں گے اللہ کے دین کی خاطر، سربلندی کی خاطر، اللہ ان کو جو ہے ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا، اللہ ان کو بدلہ ان کا ضرور دے گا۔ تو جی اگر اجازت ہو جلدی جلدی پڑھ دوں گی، ٹائم تو ہو گیا ہے۔ آج تو میں نے کوئی لمبی چوڑی تشریح نہیں کی، بھاگنے کی کوشش کی ہے، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی پڑھ دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ تم ہو جو کالذین مانند ان لوگوں کی کافروا، جنہوں نے انکار کیا، وقالوا، انہوں نے کہا، لإخوانہم، واسطے اپنے بھائیوں کے، اذا ضربوا، جب وہ بھائی چلے، فی الارض، بھی زمین کے، یعنی جہاد کے لیے نکلے، تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، او کانوا غزاً، یا وہ غازی ہوئے جہاد میں جو ہے واپس آئے، اور لو کانوا، اگر وہ ہوتے اندنا، پاس ہمارے، ما ماتوا، نہ وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے۔ یہ منافقین کی باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافق جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے کہ اگر وہ جہاد میں نہ جاتے تو نہ مرتے۔ لیجعل اللہ، ہوتا کہ بنا دے اللہ تعالیٰ، ذالک، اس بات کو، حسرتاً، افسوس، فی قلوبہم، بیچ ان کے دلوں میں۔ منافقین کو اس کا بڑا افسوس ہے کہ ہمارے ساتھی جو ہے وہ جہاد میں مر گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں، لیکن ایمان والے خوش ہوتے ہیں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، یحیی، زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور مارتا ہے۔ واللہ، اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، البتہ اگر تم قتل کر دیے جاؤ، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، او متم، یا مار دیے جاؤ، لمغفرۃ، البتہ بخشش ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت ہے، جو خیر، جو بہتر ہے، مما، اس سے، جو یجمعون، وہ جمع کرتے ہیں۔ دنیا کا مال جمع کرنے کے مقابلے میں اللہ کی بخشش اور اس کی رحمت جو ہے یہ مومنین کے لیے سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ، البتہ اگر تم مار دیے جاؤ، تم یا قتل کر دیے جاؤ اللہ کے راستے میں، دَاعِلَ اللَّہِ، البتہ طرف اللہ تعالیٰ کی، تحشرون، تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ، پس بسبب رحمت کے، مِنَ اللَّہِ، اللہ کی طرف سے، لِنْتَا، آپ نرم ہوئے ہیں، لَهُمْ، واسطے ان مومنین کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زبان، آپ کا دل اگر مومنین کے لیے نرم ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا، اور اگر آپ ہوتے زبان کے فظًّا، زبان کے سخت، غلیظًا، سخت ہوتے، القلب، دلوں کے، لَانفَضُّوا، البتہ وہ بھاگ جاتے، من حولک، آپ کے ارد گرد سے، یعنی آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی، دل میں سختی ہوتی، یہ کبھی بھی آپ کے پاس بیٹھے نہ رہتے، یہ بھاگ جاتے۔ فاعفو، پس تو معاف کر دے، ان کو، ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر دیا کرو، واستغفر، اور بخشش مانگا کرو واسطے ان کے اللہ سے، وشاورہم، اور مشورہ کیا کرو ان سے، فی الامر، بیچ خاص باتوں کے، خاص کاموں کے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پر جس وقت آپ پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّہِ، پس بھروسہ کریں اوپر اللہ تعالیٰ کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتوکلین، محبت کرتا ہے تمام حقیقی بھروسہ کرنے والوں سے۔ ان ینصرکم اللہ، اگر مدد کرے تمہاری اللہ تعالیٰ، فلا غالب، پس نہیں کوئی غالب آنے والا لکم، واسطے تمہارے۔ اگر تمہاری مدد کرے اللہ تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، ساری دنیا مل کر بھی تم پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ وہیں یخذلکم، اور اگر وہ ساتھ چھوڑ دے تمہارا، فمن، پس کون ہے، ذی، وہ شخص، ینصرکم، جو مدد کرے تمہاری، من بعد اس، اگر تمہاری کسی غلطی کی وجہ سے تمہارا ساتھ چھوڑ دے، جیسے غزوہ احد میں درہ چھوڑا، اللہ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ تم نے میرے پیغمبر کا حکم جو ہے اس کی حکم عدولی کی ہے، اب میں تمہیں چھوڑتا ہوں تمہارے حال پہ۔ اور اللہ نے کہا کہ لِیَبْتَلِیَہُمْ، تاکہ وہ آزمائے ان کو۔ اب ان کی غلطی میں جو ہے ان کی آزمائش شروع ہو گئی، انہوں نے غلطی کی ہے، اللہ نے فرمایا اب بھگتو اس غلطی کو، یہ ہے آزمائش۔ فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، فَلْيَتَوَکَّلْ، پر چاہیے کہ بھروسہ کریں، المؤمنون، تمام حقیقی ایمان والے۔ وَمَا كَانَ، اور نہیں ہے لائق، لنبی، واسطے کسی بھی نبی کے، یغل، یہ کہ وہ خیانت کرے، بددیانتی کرے اللہ کے دین میں یا لوگوں کے معاملات میں۔ وَمَن یغل، اور جو شخص بھی خیانت کرے گا، یاتے آئے گا، بہما، ساتھ اس کے جو غلہ اس نے خیانت کی، بددیانتی کی، یوم القیامت، دن قیامت کے، جو بددیانتی کی، قوم کی، دین کی،
اس کا بوجھ جو ہے اور لے کر اپنے کندھوں پر جو ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ ثم توفیٰ کل نفس، پھر پورا دیا جائے گا ہر جان کو ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور وہ لوگ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، نیکوں پر یا بروں پر۔ نیکوں کو جو ہے بہت بڑھا کر درجہ دے گا، اور بروں کو جس نے جتنی برائی کی اتنی ان کو سزا دے گا، زیادہ نہیں دے گا۔ افمن، کیا پس وہ شخص اتبع جو پیچھے چلا رضوان اللہ، خوشی اللہ تعالیٰ کی، کہ کمن منند اس شخص کے ہو سکتا ہے؟ سوال کرتے ہیں کیا وہ شخص جس نے اللہ کو خوش کیا اپنے ایمان، خالص ایمان اور خالص عمل سے، اور وہ اس شخص کے برابر کیا ہو سکتا ہے؟ با جو لوٹا بے سخت انسان ناراضگی کے من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ ایک نے اللہ کی خوشی حاصل کی خالص ایمان خالص عمل سے، اور دوسرا جو ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی، کفر شرک اختیار کیا، منافقت اختیار کی۔ تو کیا پہلا شخص جو ہے ایمان والا، اللہ کو خوش کرنے والا، جو ہے دوسرے شخص کے جو ناراض کرتا ہے اللہ کو، برابر ہو سکتا ہے اس کے؟ بے حل بصیر، اور برا ہے حقیقی لوٹ کر جانے کا ٹھکانہ۔ ہم درجات، ان کے درجے ہیں، جنتی ہیں جہنمی ہیں، سب کے درجے ہیں، جنت میں بھی جہنم میں بھی، ان اللہ پاس اللہ کے، واللہ اللہ تعالیٰ بصیر، دیکھنے والا بما ساتھ اس کے جو یعملون، وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان کی اللہ تعالیٰ نے، علی المؤمنین، اوپر تمام حقیقی ایمان والوں کے، اس بات سے جب اس نے بھیجا فیہم بیچ ان ایمان والوں کے، رسول نے ایک پیغمبر کو، من انفسہم ان کی جانوں میں سے، یتلو وہ پیغمبر تلاوت کرتا ہے، علیہم اوپر ان کے، یا سامنے ان کے آیات ہی اس کی آیتوں کی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ پیغمبر ان کو پاک کرتا ہے کفر و شرک منافقت کی غلاظت سے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سکھاتا ہے ان کو خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب قرآن پاک، والحکمہ، اور خاص حکمت سمجھ بوجھ یعنی قرآن پاک کی تفسیر بھی قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ کے نبی کے زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے، اور تفسیر وہی ٹھیک ہے جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے۔ باقی جو لوگوں نے تفسیریں بنائی ہیں وہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے وہ۔ تو دین خالص وہی ہے جو قرآن کی صورت میں اور قرآن کی آسمانی تفسیر کی صورت میں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک نے جس دین کو جاری فرمایا ہے وہ ہے حقیقی دین، وہ ہے حقیقی سچ، کھرا دین، سچا دین۔ فرمایا وَإِنْ كَانُوا، اور بے شک تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، فی ضلال مبین، البتہ بیچ گمراہی کھلی کے، اس دین اسلام آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اولما، کیا جب کبھی اصابت کم پہنچی تم کو مصیبت، فقط بس تم تحقیق تم نے پہنچا دیا، مثلیہا دگنا اس مصیبت سے۔ یہ جو تمہیں جو ہے، جب تم کو آج پہنچی ہے مصیبت غزوہ احد میں، تو پچھلے سال تم نے غزوہ بدر میں ان کو دگنا ان کا نقصان کیا تھا، ان کے زخمی بھی کیے، ان کے شہید، ان کے ہلاک بھی کیے، ان کے گرفتار بھی کیے تم نے۔ کل تم نے کہا انا ھذا، کہاں سے یہ آ گئی مصیبت؟ آج تم کہتے ہو کہ یہ میدان احد میں ہم پر مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دو، ہوا من عند انفسکم، وہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے۔ تم نے درہ چھوڑا، تم نے غلطی کی، نبی علیہ السلام نے تمہیں تاکید کی کہ تم درہ نہیں چھوڑنا کسی صورت میں، تو تم نے غلطی کی، یہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے تو کچھ تمہارے ساتھ ہوا۔ اللہ تو کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، اوپر ہر ایک چیز کے قدرت رکھنے والا ہے۔ وما اصابکم، اور جو کچھ بھی پہنچا ہے تم کو، یوم، اس دن، التقا، ملی، الجمعان، دو جماعتیں، جب ایمان والے اور مکہ کے مشرکین آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئے غزوہ احد میں، فبإذن اللہ، پس وہ ساتھ اللہ کے حکم کے تھا۔ جو کچھ بھی تمہیں پہنچا ہے اس غزوہ جو ہے اللہ کی اجازت سے، اگر اللہ چاہتا تمہیں اس جو ہے نقصان سے بچا سکتا تھا۔ کافروں کے دلوں میں ایسا روب ڈالتا کہ وہ واپس مڑ کر دیکھتے ہی نہ، بھاگ ہی جاتے مکہ کی طرف۔ لیکن تم نے غلطی کی تھی نبی علیہ السلام کے حکم کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع پر جو ہے جھنجھوڑنا تھا، سزا دینی تھی، تاکہ قیامت تک کے لوگ جو ہے وہ دیکھ لیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے حکم کی مخالفت کی جائے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کے ذریعے قیامت تک کے لوگوں کو نتیجہ بتانا تھا کہ میرے نبی کی بات اگر تم جو ہے اس کو رد کرو گے، اس کو نظر انداز کرو گے، پھر تمہیں خیر بھلائی کامیابی نہیں مل سکتی، پھر تمہیں جو ہے مصیبتیں پر پریشانیاں ملیں گی۔
فرمایا کہ ولی عالم اور تاکہ وہ ازما لے المومنین حقیقی ایمان والوں کو، ولی عالم اور تاکہ وہ ازما لے اللہ جن ان لوگوں کو نافقو جو منافق ہوئے، وکیلا اور کہا گیا لہم واسطے ان کی تعالوا آؤ، منافقین سے کہا گیا آؤ قاتلو لڑائی کرو فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، اوھدوا یا اپنا دفاع کرو، لڑو یا اپنے گھروں کا دفاع کرو، پورے مدینہ کا دفاع جو ہے کریں گے تو تمہارے گھر بھی جو ہے بچ جائیں گے۔ فرمایا قالو تو منافقین نے کہا لو نعلم قتالا اگر ہم جانتے ہوتے لڑنا لاتبعناکم البتہ ہم پیچھے چلتے تمہارے۔ یہ جھوٹا بہانہ انہوں نے بنایا کہ جی ہمیں تو لڑنا آتا ہی نہیں ہے، اگر ہم جانتے ہوتے تمہارے ساتھ ضرور جاتے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہم وہ منافق للکفر واسطے کفر کے یوم دن اس دن جب وہ بدر کے میدان کی طرف جا رہے تھے، اقرب وہ منافق زیادہ قریب تھے منہم ان سے دل ایمان والوں سے واسطے ایمان والوں کے واسطے ایمان کے۔ فرمایا جس دن بدر میدان احد کی طرف جا رہے تھے اس دن وہ کفر کے زیادہ قریب تھے منافق ایمان کی نسبت، مومنین کے ایمان کی نسبت جو ہے وہ کافروں کے کفر کی طرف زیادہ قریب تھے یہ منافق، جنہوں نے رستے سے ہی انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ فرمایا کہ یقولون وہ کہہ رہے ہیں بے افواہم ساتھ اپنے منہوں کے ما لیسا جو نہیں ہے فی قلوبہم بیچ اپنے ان کے دلوں کے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں لڑنا نہیں آتا اس لیے ہم جہاد نہیں کریں گے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہیں، اصل میں ان کے دلوں میں اسلام دشمنی ہے، اللہ کے دین کے ساتھ یہ دشمنی ہے منافقین کے دلوں میں، حق یہ ہے، حقیقت یہ ہے۔ واللہ عالم البتہ اللہ زیادہ جانے والا بما ساتھ اس کے یکتمون جو وہ چھپاتے ہیں، اللہ جینا وہ لوگ قالوا جنہوں نے کہا لإخوانہم واسطے اپنے بھائیوں کے وقعدوا اور وہ بیٹھے رہے گھروں میں، لو اطاعونا اگر وہ کہنا مان لیتے ہمارا ما قتلوا نہ وہ قتل کیے جاتے۔ یہ بھی منافقین کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے ساتھی جو ہے میدان جہاد میں نہ جاتے تو قتل نہ ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں کل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے فدروا پس دور کر لو ان انفسکم تمہاری جانوں اپنی جانوں سے الموت موت کو، تم پر موت آئے گی گھروں میں بیٹھے ہوئے، ذرا موت کو اپنے سے ہٹا کر دکھانا۔ تم کہتے ہو نا کہ جو جہاد میں جائے گا وہی مرے گا، تمہارے گھروں میں منافقین تم گھروں میں بیٹھے ہوگے، تمہارے پر موت آئے گی، پھر ہماری موت کو ذرا روک کے دکھانا، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ ولا تحسبن الذین اور نہ خیال کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو قتلوا جو قتل کیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے امواتن عام مرنے والے، اس میں نکرہ ہے عام، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے عند ربہم پاس اپنے رب کے، وہ رب کی جنتوں میں زندہ ہے، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں جنتوں میں سے، فرحین وہ خوش ہونے والے ہیں بما ساتھ اس کے جو آتا ہم دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے من فضل اپنی مہربانی سے، ویستبشرون اور وہ خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں بالذین ساتھ ان لوگوں کے لم یلحقوا جو نہیں ملے بہم ساتھ ان کے من خلفہم ان کے پیچھے سے، ان کو جنت میں جو ہے خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں پیچھے جہاد کرنے والوں کے بارے میں، جب کوئی نیا شہید جاتا ہے تو ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے جنت میں، تو پوچھتے ہیں سناؤ بھائی جہاد جاری ہے، کہتے ہیں بالکل جاری ہے، ڈٹے ہوئے ہیں ایمان والے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، وہ ڈٹے ہوئے کامیاب ہیں وہ۔ فرمایا کہ اللہ یہ کہ نہیں خوف ان کوئی ڈر علیہم اوپر ان کے، نیا شہید جو ہے جب جنتیوں کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے وہ بالکل نہیں ڈرنے والے، ڈٹے ہوئے ہیں، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ڈرتے وہ کافروں سے۔ ولا ہم یحزنون اور نہیں وہ غمگین ہوتے، یستبشرون وہ خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں بنعمت ساتھ نعمتوں کے من اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو جو ہے جنت کی نعمتوں کی خوشخبریاں جو ہے سنائی جاتی ہیں کہ تم اپنی قربانی دو گے جان میں تو عظیم جنت جو ہے اس میں تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارا اپنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا، وفضل اور وہ خوشخبریاں حاصل کرتے ہیں اللہ کے فضل کی مہربانی کی، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لا یضیع نہیں ضائع کرتا اجر المؤمنین اجر بدلہ تمام حقیقی ایمان والوں کا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔